اسٹاک سے عارف رسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج 3 ستمبر اور اتوار کا روز ہے، اور آج کے روز آپ کو انتظار ہوتا ہے سویڈن کی ڈائری کا، جس میں ہفتے بھر کی اہم خبریں، رپورٹس، ان پہ تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سویڈن کی اہم خبروں اور رپورٹس کی جانب چلنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک اطلاع یہ ہے کہ یہاں پہ 2 سویڈش ماہرین تعلیم جو سویڈش زبان پہ عبور رکھتی ہیں، ان کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا گیا ہے، اور یہ انٹرویو سویڈش زبان میں ہے اور بہت جلد آپ اس چینل پہ دیکھ سکیں گے، تو اس انٹرویو کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم سویڈن کی خبروں اور یہاں پہ ہونے والے اہم واقعات کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو سویڈن کا جو مائیگریشن بورڈ ہے، ان کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ماریا، وہ اپنا چارج ستمبر کے مہینے میں سنبھال رہی ہیں۔ ان سے پہلے جو ڈائریکٹر جنرل تھے میکائل لیبنویک، اس کو حکومت نے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے، اور ان کے بارے میں جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی کے کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو سیاسی پناہ گزین ہیں ان کی یہ بہت حامی ہیں، اور یہ سویڈن کی جو امیگریشن ہے اس کو انہوں نے بہت لوز رکھا ہوا ہے۔ اب حکومت تھیدو ایگریمنٹ جو انہوں نے کیا تھا اقتدار میں آنے کے لیے، اس کے تحت امیگریشن کو ذرا سخت کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت جو یہاں کے امپلائمنٹ ایکسچینج ہے، آربٹس فار میڈلنگ، دفتر روزگار، اس کی جو ڈائریکٹر جنرل ہے، ان کو جو ہے انہوں نے اب ڈائریکٹر جنرل لگا دیا ہے اس کا مائیگریشن بورڈ کا، اور وہ اپنا جو ہے وہ چارج سنبھالیں گی۔ دوسری ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں قرآن سوزی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی اس چینل پہ آپ نے دیکھا، میں نے اپڈیٹ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ مگدلینا اندرسون، انہوں نے پریس کانفرنس کی اس ہفتے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ جس طرح سے ڈنمارک جو ہے وہ اپنے قوانین میں تبدیلی کر رہا ہے کہ پبلک پلیسز پر قرآن جلانے کے جو واقعات ہیں ان کو روکا جائے، ان کو قانوناً جرم قرار دیا جائے، اگر کوئی کرے اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، کیونکہ سوشل ڈیموکریٹ یہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اپوزیشن میں ہے، اور اگر یہ اس چیز کو لے کے آگے جائے گی تو حکومت کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک جو یہاں پہ قرآن سوزی کے واقعات ہوئے ہیں اسٹاک ہوم میں، اس میں تقریباً ہر ایک جو ہوتا ہے واقعہ، اس میں حکومت کا، یعنی ہم لوگوں کا جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، 3,60,000 کرونا جو ہے اس پہ خرچ آتا ہے، جو پولیس ایڈمنسٹریشن ساری کرتی ہے، اور اب تک 4.7 ملین سویڈش کرون جو ہیں وہ ان واقعات پہ ہوئے ہیں۔ یہ سویڈن کی اکانومی کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور سویڈن کی سلامتی کے لیے بھی، اور اس پہ جو ہے وہ سیریس ریزرویشنز جو ہیں ان پہ کافی زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ جو ہے اس طرح کی قانون سازی ممکن ہوگی، جس سے پبلک پلیسز پہ جا کے اس طرح کی جو قرآن سوزی کے واقعے ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ اور امیگریشن کے حوالے سے ہی یہاں کی جو منسٹر ہے ماریا میلنسنگارڈ، انہوں نے اس ہفتے دوبارہ کہا ہے کہ وہ ان تمام اتھارٹیز کو پابند کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو سویڈن میں غیر قانونی طور پر مقیم ہو، تو وہ حکومت کو لازمی طور پہ اطلاع کریں، وہ پولیس کو اور مائیگریشن بورڈ کو اطلاع کریں۔ مثلاً اگر کسی شخص کا یہاں پہ غیر قانونی قیام ہے، اس کا ویزا ختم ہو گیا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نرس کے پاس جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، یا کسی اتھارٹی کے پاس جاتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان اتھارٹیز کے لیے، اب تک ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت کو اطلاع کریں، لیکن اب وہ پابند کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس پہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی دفعہ بات کیا کہ جو ہیلتھ کے شعبے سے لوگ ہیں، ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، علاج کے لیے آتا ہے، تو ہم نے تو اس کا علاج کرنا ہے، ہم نے اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں حکومت کو نہیں بتانا۔ اب حکومت جو ہے اس پہ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی ہے، یعنی اس پہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ایک انکوائری کر کے قانون بنا لیا جائے، تاکہ غیر قانونی تارکین وطن جو سویڈن میں جن کو یہاں سے جانے کا حکم دے دیا ہو، اگر جب بھی وہ کسی جگہ پہ جائیں تو وہ حکومت کو ان کا پتہ چلے، اور پھر حکومت ان کو سویڈن سے ملک بدر کرنے میں آسانی ان کو ہو سکے۔ 10 دسمبر کو سویڈن میں جو ہے وہ نوبل ڈے ہوتا ہے، یہاں پہ نوبل انعام دیا جاتا ہے، اور اس سال نوبل کمیٹی نے
ایران اور روس کے سفیر کو بھی جو ہے وہ اس تقریب کے لیے جو ہے وہ دعوت نامے جاری کرنے کا اعلان کیا، جس پہ یہاں پہ خاصا ہنگامہ ہوا۔ اس میں جو سینٹر پارٹی ہے، گرین پارٹی ہے اور لیفٹ پارٹی ہے، ان تینوں پارٹیوں کے سربراہوں نے کہا جی کہ اگر ان سفیروں کو بلایا گیا تو ہم اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد نوبل کمیٹی نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا اور اب انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو، روس کو اور ایران کے اور بیلاروس کے جو سفیر ہیں ان کو ہم اس میں نہیں بلائیں گے۔ اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے SD، اس کے سربراہ جمی اوکیسن کو بھی نوبل ڈے کا جو ہے وہ دعوت نامہ دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ اس روز چونکہ مصروف ہیں تو اس لیے وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے۔ اور چوتھی آج کی سویڈن کی ڈائری کی خبر یہ ہے کہ سویڈن کے مختلف شہروں میں ہونے والے جو دھماکے ہیں اس سال 2023 کے جو یہاں پہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں انہوں نے سینچری مکمل کر لی ہے، اور 15 اگست تک سویڈن کے مختلف شہروں میں 109 دھماکے ہوئے ہیں، جبکہ 2019 میں یہ دھماکے جو ہے وہ 133 ہوئے تھے۔ اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سخت قوانین بنائے جائیں، جو لوگ بھی ملوث ہوں اس قسم کی سرگرمیوں ان کو سخت سزا دی جائے۔ اور اس ہفتے میں سویڈن کے 3 علاقوں میں، نی شاپنگ میں، یوتیبوری گوتھنبرگ میں اور نوشبوری میں جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اور یورپی یونین میں اس وقت جو ہے وہ 27 ممالک ہیں، لیکن آئندہ آنے والے 7 سالوں میں یعنی 2030 تک جو ہے وہ اس میں اور یورپی ملکوں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جو یورپی ملک یورپی یونین کی رکنیت لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا جن کا امکان ہے، ان میں البانیہ، بوسنیا ہرزیگوینیا، اس کے بعد جناب آگے مونٹینیگرو ہے، شمالی میکڈونیا ہے، سربیا ہے، ترکی ہے، یوکرین ہے۔ اس طرح کے جو ممالک ہیں یہ یورپی یونین کا حصہ بن سکتے ہیں، جبکہ جارجیا اور کوسوو بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو بہت سا ہوم ورک پورا کرنا ہے جو جمہوریت اور حقوق انسانی کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح سے یورپی یونین جو ہے اس کے رکن ممالک کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کووڈ ویکسین کے حوالے سے یہ خبر کہ یہاں کا جو صحت کا ادارہ ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم 7 نومبر کو ایک نئی ویکسین کووڈ کی جو ہے وہ دیں گے، جس میں جو نئی سٹرینز ابھی آئی ہیں وائرس کی ان کے خلاف بھی وہ مدافعت یعنی امیونٹی پیدا کر سکیں گی۔ اور اس کو انفلوئنزا کی ویکسین کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آٹم میں ہوست میں انفلوئنزا شروع ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جو 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ لیتے ہیں، تو یہ دونوں ویکسین جو ہیں وہ اکٹھی لی جا سکتی ہیں۔ امن امان کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ حکومت نے کہا کہ جو لوگ گینگز میں ملوث ہیں اب ان کا وہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ کن کن ملکوں کی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ ان کا ایک پورا ڈیٹا بنایا جا سکے اور پھر اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول بھی کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خبر ہے کہ جو سویڈن کی یونیورسٹیز میں سویڈش اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس کرائے کے جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کے کرایوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، 4.3% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور سویڈن کے 34 شہروں میں 34 سٹیز میں یہ جو اسٹوڈنٹس ہم پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو وہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں سب میں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپارٹمنٹ لینے کے لیے اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹ لینے کے لیے بہت زیادہ دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ امیوں میں مسئلہ آ رہا ہے۔ وہاں پہ تقریباً 6 ماہ لگ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو اپارٹمنٹ لینے کے لیے، اور باقی شہروں میں بھی صورتحال کچھ تھوڑی جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ٹیکسی ڈرائیورز نے یہاں پہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے جو ہے وہ اسٹرائک کریں گے۔ اب ان کے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہڑتال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں اس سال 4.4% تنخواہ ان کی بڑھے گی اور اگلے سال 3.58%۔ تو ان کے مطالبات پورے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اسٹرائک نہیں کر رہے۔ اور سویڈن کے شمال میں بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ جابس جو ہے وہ نئے کھل رہے ہیں، اور 50,000 نئے جابز جو ہیں وہ سویڈن کے شمال میں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے۔
اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ سویڈن اور بھارت کے تجارتی تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے وہ بہت پاپولر ملک ہو رہا ہے اس حوالے سے سویڈن میں، اور سویڈن کی بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں، اور چین اور امریکہ کی بجائے اب بھارت اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی متحدہ عرب امارات دبئی جو ہے وہ یہاں پہ پاپولر مول ہے، اور بھارتی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ سویڈن میں، اس میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 53,000 بھارتی لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں رہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ میں پیش کر سکوں۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو افراط زر بڑھا ہے، انفلیشن بڑھا ہے، اس کی وجہ سے جو تنخواہ آپ پچھلے سال لیتے تھے، اگر اس کو آج کی تنخواہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے اور اس میں انٹرسٹ ریٹ کو بھی شامل کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5.4% تنخواہ آپ کو کم مل رہی ہے۔ یعنی جو لوگ 30,000 تنخواہ لیتے تھے ان کی جیب میں 1600 سویڈش کرون کم آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شرح سود کے بڑھنے اور انفلیشن کی وجہ سے یہ نقصانات ہے۔ بہرحال یہ جناب سویڈن کی ڈائری تھی، جس میں آپ نے پورے ہفتے کی اہم خبریں، رپورٹس، ان کا خلاصہ جو ہے وہ سنا۔ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، پسند آئے تو دوست احباب سے ضرور سے شیئر کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ کریں گے تو یہاں پہ آنے والے اپڈیٹس جو ہے ان سے آپ جو ہے وہ آگاہ ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے کسی اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔